وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات یہاں تک پہنچی کہ مشرکین مکہ، سرکار نے دعوت دی، لوگ ایمان لا رہے ہیں، مشرکین کو تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیے ہیں، اب ان کے ظلم اپنی انتہاؤں سے گزر گئے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے مکے میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، ناممکن ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنے اصحاب کو اجازت دی، ایک اسٹریٹجی بنائی، کہا جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے حبشہ چلے جاؤ، سب یہاں سے نکل جاؤ، حبشہ چلے جاؤ۔ وہاں ایک بادشاہ ہے، نام ہے نجاشی، اس کی حکومت ہے، نیک دل ہے، عیسائی ہے، نیک دل حکمران ہے۔ اس اجازت کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت جس میں عورتیں، بچے، مرد شامل تھے، مختصر جماعت، وہ حبشہ چلی گئی۔ یہاں تک کہ حبشہ ان لوگوں کے لیے باعث امن مقام ٹھہرا، اس لیے کہ وہاں پر بغیر ظلم کے، بغیر جبر کے اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے۔ مکے میں تو زندگی دشوار تھی۔ مسلمان ہجرت کرنے والے مرد، عورتوں اور بچوں نے ابھی حبشہ میں سکون کا سانس سمجھی کہ لیا ہی تھا کہ وہ جو مکے میں جو سرداران مکہ تھے ان کو یہ بات ناگوار گزرنا شروع ہو گئی۔ پھر سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی ایک اسٹریٹجی بنائی۔ کیا کیا؟ کچھ بڑے قیمتی تحائف لیے اور قیمتی تحائف کے ساتھ ایک وفد نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان مظلوموں کو گرفتار کر کے واپس لائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جو مسلمان گئے ہیں بادشاہ کو یہ کنونس کریں کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، بادشاہ کو اپنی باتوں سے بھی کنونس کریں، تحفے تحائف سے بھی کنونس کریں، اور بادشاہ کو کنونس کریں کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو اور انہیں واپس مکے لے جائیں۔ سرداران مشرکین مکہ کے سفیر کی مسلمانوں کے خلاف شکایت سن کر، یعنی اب یہ فاسٹ فارورڈ کر کے اگر ہم آ جائیں تو نجاشی کا دربار ہے، مشرکین مکہ کے سردار وہاں پہنچ گئے، انہوں نے نجاشی سے شکایت کی، نجاشی سے، کہ یہ مسلمان، یہ جو لوگ آئے یہ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے باتوں کو سنا اور اس نے اب یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کو بھی دربار میں بلا لیا جائے، ان کا موقف بھی سن لیا جائے۔ ان کو بھی بلایا گیا اور ان سے کچھ سوال جواب کیے نجاشی بادشاہ نے۔ حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت جعفر طیار نے بھرے دربار میں اسلام کی دعوت اور رسول اللہ کا مکمل تعارف پیش کیا کہ اسلام کیا ہے، ہم کیسی زندگی گزار رہے تھے، رسول اللہ کے آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ تو یہ ہے منظر، اب ذرا اشعار میں سنیے۔ جب مسلمانوں کو آ حضرت نے دیکھا اس طرح، جب مسلمانوں کو آ حضرت نے دیکھا اس طرح، آپ سوچے ان سبوں کی ہو حفاظت کس طرح، جس قدر بھی ہو گئے ہیں یہ مسلمان آج تک، کر رہے ہیں جن کو یہ کافر پریشان آج تک، ان کو میں مکے کی اس بستی سے باہر بھیج دوں، شاید اس صورت سے میں ان کی حفاظت کر سکوں۔ سوچ کر یہ آپ نے سب کو بلا کر کہہ دیا، ملک حبشہ میں چلے جاؤ یہاں سے برملا، ملک حبشہ کا ہے حاکم رحم دل انصاف ور، زندگی اپنی کرو تم سب وہاں جا کر بسر۔ یہ سرکار کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے، کیوں زندگی وہاں کیوں بسر کرو؟ تاکہ بچ جاؤ یہاں کے ظلم و استبداد سے اور نہ ہو محروم رب تو جہاں کی یاد سے۔ الغرض سارے مسلمان اس پہ آمادہ ہوئے، 4 جس میں عورتیں تھیں اور کل 10 مرد تھے، یعنی کل 14 نفس کا قافلہ تھا۔ یہ تمام چل دیا یہ شہر مکہ سے خدا کا لے کے نام، بات اس کے جو مسلمان ہوتا جاتا تھا یہاں، وہ بھی ہوتا تھا یہاں سے ملک حبشہ کو رواں۔ رفتہ رفتہ 100 تعداد ان کی ہو گئی۔ اب یہ اشعار خود ہی بڑے آسان اور سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کہ اب یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور جو جو ایمان لاتا جا رہا ہے وہ حبشہ جاتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 14 سے تو تعداد شروع ہوئی تھی، اب وہ تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے۔ رفتہ رفتہ 100 تعداد ان کی ہو گئی، مرد تھے جن میں زیادہ،
عورتیں تھیں واجبی، مرد زیادہ تھے عورتیں کم تھیں، اور کچھ بچے بھی تھے، اور کچھ بچے تھے اس تعداد سے جو تھے جدا، جن کا مذہب تھا وہی مذہب جو تھا ماں باپ کا۔ اب کیا ہوا؟ حاکم حبشہ نے بے حد مہربانی ان پہ کی، حاکم نے ظلم نہیں کیا ان لوگوں پہ، حاکم حبشہ نے بے حد مہربانی ان پہ کی، یہ بسر کرنے لگے اپنی وہیں پر زندگی۔ سو اب یہ سارے لوگ آ گئے اور حبشہ میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آگے ایک اور سینیریو بھی ہو رہا ہے۔ کیا؟ مشرکین کو ابھی تک پہلے اندازہ نہیں تھا کہ چند مرد عورتیں بچے ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں تو کوئی خطرناک بات ہو سکتی ہے، بلکہ ممکن ان کے ذہن میں یہ ہو کہ تو اچھا ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اور مکے میں جو گھر گھر لڑائی جاری تھی کہ فلاں اسلام لے آیا فلاں اسلام لے آیا، ان کو شاید لگا ہو کہ اچھا ہے جان چھوٹ جائے گی سب سے، لیکن اب جب انہوں نے غور کیا تو ان کو لگا یہ تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ کیسے؟ بہرحال وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سرکار دو عالم جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ تو اب صرف مکے تک محدود نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کے مظلوموں، غریبوں، غلاموں اور پسے ہوئے طبقوں کو اوپر لانے کی دعوت ہے، اور اب تو یہ پیغام حبشہ بھی پہنچ گیا ہے۔ تو مطلب وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی پسے ہوئے طبقات جو تعداد میں ویسے بہت زیادہ ہیں ہم سے، وہ ہم جیسے سرداروں کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو مکے سے نہیں تو حبشہ سے انقلاب اٹھے۔ تو پس جس طرح میں نے عرض کیا طے کیا گیا ایک وفد تحفے طائف لے کر حبشہ کی طرف روانہ کیا جائے۔ بادشاہ نجاشی سے اہل مکہ کے تعلقات اچھے تھے، ان کو امید تھی کہ ان تمام ہجرت کرنے والوں کو گرفتار کر کے واپس مکہ بھیجنے میں تیار ہو جائے گا حبشہ کا بادشاہ نجاشی۔ تو اب یہ وفد مکے سے روانہ ہوا، حبشہ پہنچا، منصوبے کے تحت انہوں نے پہلے ہی درباریوں کو تحفے طائف دے کر اپنے حق میں کر لیا۔ اگلا دن آیا، دربار لگ گیا، حبشہ کا دربار ہے، بادشاہ نجاشی ہے۔ اپنے آنے کا مقصد مشرکین نے کچھ اس طرح بیان کیا، اب یہ اشعار میں سنیے۔ اہل مکہ نے جو یہ دیکھا کہ با امن و امان، اہل مکہ نے جو یہ دیکھا کہ با امن و امان سب مسلمان رہ رہے ہیں حاکم حبشہ کے ہاں، اہل دی کی ہائے بے دینوں پہ راحت کھل گئی، آدمی پہنچے وہاں بھی ظلم ڈھانے کو کئی، سب وہاں پہنچ گئے اور کہا جا کر کہ ہم ایک عرض کرنے آئے ہیں، اہل مکہ کے پیامی ہیں، پیام ایک لائے ہیں، یعنی مکے سے یہاں آئے ہیں جو کچھ آدمی، آپ ان کو ملک سے اپنے نکلوا دیں، ابھی آپ ان کو ملک سے اپنے نکلوا دیں ابھی۔ کیوں؟ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو نجاشی، کیوں نکال دو؟ کیونکہ یہ گمراہ ہیں، بے دین و لا مذہب ہیں، وہ مہربانی کے بھلا لائق ہی شاہ کب ہے وہ، ان کو ان کے ملک کی جانب ہی واپس کیجئے تاکہ اس مذہب پہ آ جائیں وہ جس مذہب پہ تھے۔ خوف ہے اس کا نہ بہکائیں یہاں کی قوم کو، یہ نہ اپنی راہ سے بیکار کو گمراہ ہو۔ حاکم حبشہ نے یہ سن کر سفیروں کا کلام، اب بس آج کے تک داستان ختم ہو رہی ہے۔ حاکم حبشہ نے مکہ کے لوگوں کی یہ بات سن لی اور اب اس نے کیا رسپونڈ کیا؟ حاکم حبشہ نے یہ سن کر سفیروں کا کلام، ہر مسلمان کو بلایا، پوچھے حالات تمام۔ اب حاکم حبشہ نے مسلمانوں کو بلا لیا ہے اور اب ان کا موقف پوچھ رہا ہے اس ساری کی ساری صورتحال پر۔ آج کے تک ہم یہی سے اختتام کرتے ہیں، کل یہی سے داستان کو آگے بڑھائیں گے۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیر، اور درود اس پر
درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دولہا جسے کہیے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا